السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ شوکت پراچا صاحب کیونکہ اپنی سالانہ تعطیلات پر ہیں، اس لیے یہ پروگرام کی میزبانی میرے ذمہ ہے، اور آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پیناما لیکس، اور اس پر حکومتی اور اپوزیشن جو موقف ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ پیناما لیکس پر جب سے پی ٹی آئی نے رائیونڈ مارچ کا عندیہ دیا ہے، اب حکومت ہو یا پھر اپوزیشن، دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد بازی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ پہلی غلطی خان صاحب اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز بھیج کر کی گئی، جس سے معاملہ بگڑا اور اپوزیشن کو بولنے کے لیے ایک نیا ایشو ملا۔ دوسری غلطی اسپیکر نے عمران خان کا سامنا نہ کر کے کی، جس سے مزید باتیں سامنے آئیں، اور پھر اب چوتھی غلطی جو سامنے آئی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری کو آگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 8 ستمبر کی ایک خبر پر اسپیکر قومی اسمبلی نے آج پیمرا کو ایک خط لکھا ہے، نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، جس میں ان چینلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا جنہوں نے 8 ستمبر کو خبر چلائی کہ اسپیکر نے قائمہ کمیٹیوں کو پیناما لیکس پر بحث سے روک دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نوٹس، جو کہ 4 پیراگراف پر مشتمل ہے، پہلے پیراگراف میں 8 ستمبر کو نشر کی گئی خبر کا ذکر ہے۔ دوسرا پیراگراف، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسپیکر نے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی، جبکہ 8 ستمبر کو پیناما لیکس کا ایشو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فائنانس کمیٹی میں زیر بحث بھی آیا۔ تیسرے پیراگراف میں یہ موقف اپنایا گیا کہ اس طرح کی خبروں سے اسپیکر کے عہدے کی تضحیق ہوئی ہے، اور چوتھے پیراگراف میں خبر چلانے والے چینلز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ اسپیکر واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیناما لیکس کا ایشو ڈسکس نہ کرنے کی کوئی ہدایت ہی نہیں کی تھی، لیکن پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران اپنی اس خبر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ 8 ستمبر کو فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کو پیناما پر بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ کا بھی حوالہ یہاں پر دیا گیا، جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو سینسر کرنے کی کوشش کا ذکر کیا تھا۔ اب معاملہ جو بھی ہو، ایک نان ایشو ہے جس کو ایشو بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ایسی خبر جس کی 8 ستمبر کو ہی اسپیکر کی جانب سے وضاحت آ گئی تھی، اس کے بعد 2 دن کے بعد پیمرا کو خط لکھنے کا جواز کیا تھا، اور کیا پیناما لیکس پر حکومتی اور اپوزیشن جو رد عمل آ رہا ہے وہ مناسب ہے؟ دونوں جانب سے ایک کے بعد ایک غلطی کیوں کی جا رہی ہے؟ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں نواز لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب۔ بہت صاحب آپ کا لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے شوکت بسرا صاحب، اور فون لائن پر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں پی ٹی آئی کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر صدیق ساجد صاحب، جو اب بھی اپنی خبر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ صدیق ساجد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس ہی آتی ہوں، یہ تمام کہانی ہے کیا اسپیکر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی ہدایات ہی نہیں کی تھی، تو پھر یہ خبر آخر آئی کہاں سے ہے، اور کیا آپ اب بھی اپنی اس خبر پر قائم ہیں؟ جی ناجیہ، بہت پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے، اس میں 300 کے قریب جو ہیں وہ صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے۔ اور جس خبر کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ کوئی صرف میں نے خبر نہیں دی، اور بھی 15-16 جو چینلز کے لوگ تھے انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دی، اور یہ مصدقہ خبر ہے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ آج کل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ملازمین اور جو سٹاف ہے ان کے لیے اورینٹیشن جو کورسز ہیں، کلاسز ہیں، وہ ہو رہی ہیں، اور جس دن یہ خبر آئی کو، اس کا بھی ایک جو ہمارا جو سورس تھا، مصدقہ سورس تھا، ایک سینئر آفیسر ہے، جنہوں نے باضابطہ طور پر اس دن کی کلاس میں ملازمین اور سٹاف کو یہ باقاعدہ ہدایات جاری کی کہ جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی، ان کے اندر پاناما لیگ کا جو ایشو ہے اس کو ڈسکس ہونے سے اوائڈ کرایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کیونکہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور دوسرا حکومت کے لیے تاکہ سودگی نہ ہو، اور یہ ان کو باقاعدہ طور پر جو اس اورینٹیشن جو کلاسز تھی اس میں جو کمیٹیوں کے سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ خبر بالکل درست ہے، اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ صاحب، آپ نے صورتحال پوری واضح کر دی، آپ نے بتا دیا خبر کے بارے میں کہ خبر بالکل درست تھی۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کو بات کرنے سے روکا گیا، لیکن ہم نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ میری بات ہوئی نوید قمر صاحب سے، عارف الوی صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کس بنیاد پر دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے رپورٹرز ہیں، اپنی سورسز تو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ یہ خبر درست ہے؟ ثبوت ہیں کچھ آپ کے پاس؟ اس کی بھی میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں کہ جو فائنانس کمیٹی کا گزشتہ اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ آئندہ اجلاس میں جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوگا،
لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو ایجنڈے پر نہیں لایا گیا. 8 تاریخ کا جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر اپوزیشن کے اراکین نے اعتراض اٹھایا تھا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ لازمی طور پر اٹھایا جانا چاہیے تھا. اس میں اسد عمر پی ٹی آئی کے وہ بھی اس کے رکن ہیں اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اراکین بھی اس کا حصہ ہیں. اس پر جو جب کمیٹی کے بعد اراکین نے یہ بات کہی چیئرمین ایف پی آر سے کہ آپ اس ایشو کے اوپر بریفنگ دیں, تو چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں اس کو ایجنڈے کے طور پر نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اس کے اوپر نہیں بریفنگ دے سکتے. انہوں نے انکار کیا اس چیز کے اوپر اور یہ واقعی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. اگر یہ پچھلے اجلاس میں اس کے منٹس نکلوائے جا سکتے ہیں, اس اجلاس کے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں, وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. کیسر احمد شیخ سے پوچھا جا سکتا ہے بہت سے, کیونکہ جب میٹنگ اوپن ہوتی ہے رپورٹرز کے لیے تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ پاناما لیکس کا جو کے حوالے سے جو اجلاس ہے وہ 8 ستمبر کو ہوگا اور اس میں ایشو زیر بحث ہے. ساجد صاحب, نہال ہاشمی صاحب وہ تو اپنی خبر پر قائم ہیں. اب ٹھیک ہے رپورٹرز تو ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کو پیمرا کو چاہیے تھا, کیونکہ جب 8 ستمبر کی اگر یہ بات تھی تو اسی وقت انہوں نے وضاحت کر دی تھی, بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناجیہ بی بی, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ لے لیا اور کس نے آپ کو سجیسٹ کیا اور آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا. میں آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ نون لیگ کے آدمی نہیں ہے اسپیکر, مائی لیگ. آپ کو میرے سے زیادہ لیکن بیسیکلی تو یہ پیناما کا ایشو ہے, یہ نون لیگ کا ایشو نہیں ہے, یہ پیمرا کا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ پیناما لیگز تو بحث نہ کریں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ٹھیک بتا رہا ہوں کہ اسپیکر از ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف نون لیگ, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے ایک کمیٹی کی بات کرنی تھی, صدیق صاحب بھی شاید غالباً ٹھیک بولے اور شاید اسپیکر بھی ٹھیک ہو, اب ہم اور کریٹ ہوتا. آپ کو بلانا چاہیے تھا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں فائنانس میں نے سب سے بات کی تھی, میں نے اگر فائنانس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور پی ایس سی کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو کہیں کہ ہاں اسپیکر سے کوئی ہمیں ایڈوائز آئی تھی, کوئی ڈائریکٹیوز آیا تھا, تو پھر آپ اس سبجیکٹ پہ بات کریں. ورنہ ایک منٹ, ورنہ آپ ایک خلیج پیدا نہ کروائیں. میں نے جس چیز کا کوئی ذکر نہ ہو اس پہ نہ کریں. جہاں تک صدیق سادہ صاحب بھی ٹھیک رپورٹنگ کریں. جہاں تک آپ نے کہا کہ اسپیکر نے کیوں بھیجا پیمرا کو, تو یہ اسپیکر کا اگر ڈومین ہے تو انہوں نے بھیجا ہوگا. ہمیں میرے خیال سے رائے کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے. اب جب میں نے انٹروڈکشن دیا, آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کے معنی یہ بہت کمزور ہے. میں نے بڑا ریسرچ ٹیم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ is this right or not? If he has the right to address someone, he address someone, he can write. میں نے تمام تر باتیں اس کے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں نے یہ میں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا کہ آپ کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, جو اقدامات پیناما لیکس کو لے کر, اور صرف حکومت کو نہیں کہا, میں نے پیناما لیکس کی بات ہی نہیں, آپ نے تو اسپیکر کی بات کی نا. صادق صادق صاحب ایک رپورٹر ہے, ان کو حق حاصل ہے کہ ہر چیز وہ رپورٹ کر سکیں, اور ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے ہمارے جمہوری جو طور طریقہ ہے اس کے تحت, اور وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہ کریں. مگر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں جو اس کمیٹی میں چیئر کر رہے ہیں ان سے, یا کمیٹی میں جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں نے صرف پارلیمانی رپورٹرز تک کی بات نہیں کی, میں نے تو ان سے بھی یہ بات کہی کہ ان پارلیمانی کمیٹیوں کے اندر جو لوگ موجود تھے, جو اراکین موجود تھے, ان سے بھی بات کی. انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور اس کے بعد سوال کیا ہے. لیکن پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نون لیگ کو یا حکومت کو کیا ضرورت ہے اس معاملے کو اتنا زیادہ بھڑکانے کی. بات یہ ہے کہ حکومت الگ چیز ہے, نون لیگ الگ چیز ہے. میں پارٹی کا ہوں, حکومت پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہے, اور اسپیکر نمبر 3. شوکت بسرا صاحب سے ذرا میں بات کروں. شوکت بسرا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ حکومت کو پیمرا کے ذریعے میڈیا کو ہراساں کرنے کی آپ اس کو کوشش کہیں گے, کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناجیہ جی بولیے. آپ کے چینل کو, آج چینل کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو. دیکھیں, نہال ہاشمی صاحب آپ بیٹھے ہیں تو صحیح, آپ بات دوسری طرف کی تو بات سنیں نا. نہیں, آپ کی بات جو ہے پیٹرول لے کے آپ ڈال رہی ہیں. کہاں پہ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ میں نے حکومت کی بات کی, اپوزیشن کی بھی بات کی, اب آپ دوسری طرف کی بات سننی چاہیے. چیز کو پلے جی آپ کہیے. صاحب ذرا صبر کر لینا اب. اچھا, میں آپ کو عرض کروں ناجیہ, ان کا پرابلم ہے, جمہوریت کہنے سے نہیں آتی ہے, جو آپ کے رویے بھی جمہوری ہونی چاہیے. میں آج چینل کو اور ناجیہ خاص طور پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو کو ریز کیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے
کہ ابھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور ان سے الیکٹ ہوئے، لیکن سپیکر بننے کے بعد سپیکر کا رویہ وہ پورے ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے، انہوں نے سب کو برابر لے کے چلنا تھا. لیکن میں بڑی بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایاز صادق صاحب مسلم لیگ نون کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں جس طرح شاید ان کے کوئی لائل 2 4 5 لوگ ہوں گے جن کی طرح وہ ان کی پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، اور ہاؤس کے اندر بھی. یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جب آپ سپیکر نیشنل اسمبلی اپنے ہینڈ پک ایک جو پیمرا کے انہوں نے چیئرمین لگائے ہیں ان کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کو پچھلے دنوں پتا ہوگا کہ پیمرا والوں نے مختلف چینلز کو شو کاز نوٹس دے دیے. گزارش یہ ہے نہال ہاشمی صاحب، ہم ہمارے بھائی ہیں، بڑی مشکل سے پاکستان میں جمہوریت آئی ہے، آپ اور ان میڈیا والوں نے ہمارے ساتھ بڑی جدوجہد کی ہے، انہوں نے بڑی مارے کھائی ہیں. اگر آج جمہوریت بحال ہے اس میں پاکستان جن سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے اس میں بہت جدوجہد کی ہے ہمارے صحافی بھائیوں نے، پرویز مشرف کے مارے کھائی ہیں، ان کی جیلیں بھگتی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں. اس طرح جمہوریت نہیں آ گئی ہے پاکستان کے اندر. لیکن چونکہ آپ کو جمہوریت کو اندازہ نہیں ہے، آپ اسی وقت پاکستان میں آتے ہیں جب آپ کو حکومت ملتی ہے. جب ڈنڈے کھانے کی باری ہوتی ہے تو آپ پاکستان میں نہیں ہوتے. تنقید پر نہ آئے، تنقید پر نہ آئے، بات جو اسی حد تک رکھیں. میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں. ابھی آپ نے نیال صاحب پلیز، نیال صاحب بات سن لیں. آپ جب اس طرح سبجیکٹ اس میں نہ رہیں گے تو پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. مجھے فیاض چوہان صاحب سے بھی میں بات مکمل کر لوں. کر لیں. میں ابھی ناجیہ دیکھیں نا، جب آپ نے پوائنٹ ریز کیا، میرے بڑے بھائی جو ہیں یہ حالانکہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ سیاسی کارکن بھی ہیں، بہت میں ان کی احترام کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کو بھی سنب کر رہے تھے بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح ایاز صادق صاحب نیشنل اسمبلی کو چلا رہے ہیں، نون لیگ کا حصہ بن کر وہاں پر صرف ان کے لوگوں کو بھاگ کے مخالفین کو ہاؤس کے اندر دبایا جاتا ہے، ان کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی، ان کے سپیکر آف کر دیے جاتے ہیں، اور آج رہی صحیح کسر یہ نکل رہی ہے. چوہان صاحب، آپ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو کہ وہاں پر موجود ہے، اگر ان پارلیمانی کمیٹیوں میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں نہیں کوئی موقف اختیار کیا گیا؟ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اس پر بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناجیہ، بات یہ ہے کہ ایک سردار جی کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دی ایک جج نے، تو جج نے 7 سزا سنانے کے بعد پوچھا کہ سردار جی اپنی آخری خواہش بتائیں. تو سردار جی نے پوچھا کہ جج صاحب آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ تو جج نے کہا بالکل پوری کروں گا. تو آگے سے سردار جی کہتے ہیں کہ جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں. سر مسئلہ یہ ہے، پاناما لیک پہ جب یہ کرپشن کی سولی پہ چڑھنے لگے نا نواز شریف صاحب، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ کبھی کوئی میڈیا چڑھ جائے سولی پہ، کبھی جہانگیر ترین صاحب چڑھ جائیں یا پھر عمران خان صاحب چڑھ جائیں. یہ خود اپنی سولی کو اور اپنی پھانسی کو بچانے کے لیے اب یہ ناچ نہ جانے آنگن تیرا کے مزاج، یہ اب مختلف قسم کے جو ہے وہ اداروں کو، گروہوں کو، اپوزیشن کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی اپوزیشن نے پچھلے 5 مہینوں میں نے آپ سے کچھ اور سوال پوچھا تھا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ پارلیمانی کمیٹیوں سے متعلق جو اسپیکر صاحب کی جانب سے اعتراض سامنے آیا تھا اور جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میڈیا پر کوئی قدم نہیں لگائی، اس سے متعلق کچھ کہیے. آپ اسپیکر صاحب کی یہ بات کرتی ہیں، میں تو اسپیکر صاحب کے حوالے سے بڑا اوپنلی کہوں گا کہ رؤف کلاسرا جیسے ایک سینئر ترین صحافی اور ریسپیکٹیبل صحافی نے اپنے پروگرام میں آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنی دھاندلی کی کرپشن چھپانے کے لیے نادرا کے ایک ملازم کا بچہ اغوا کر لیا. میں پوچھتا ہوں ایسے اسپیکر، اور پھر جنرل راحیل شریف کی انٹرفیئرنس سے جو ہے اس کا بچہ جو ہے نا بازیاب ہوا. جناب والا، یہاں پہ وائٹ کالر کرمنل جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر ہماری ملک کی سیاست کو اور ہماری ملک کی حکومتوں کو مینج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ اسپیکر اسمبلی کی بات کو کس طریقے سے سچا ثابت کریں گے؟ چوہان صاحب، ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. گرما گرمی تھوڑے سے کم ہو، میں ایک بریک کے بعد پاناما لیکس کے جو دیگر اہم پہلو ہیں ہم ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اب مجھے اجازت دیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پاناما لیکس کی، جو معاملہ کچھ دنوں کے لیے دبتا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے. مسلسل غلطیوں پہ غلطیوں کی جو بات ہو رہی تھی، نہال ہاشمی صاحب آپ تو خیر یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن بہت شکریہ کہ آپ رکے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح سے اس معاملے کو
حل کیا جا سکتا ہے؟ اور وزیر اعظم کتنا سنجیدہ ہیں کہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں جو ایک جوائنٹ اپوزیشن بن رہی ہے، اس تمام معاملے کو وہ سنبھال سکیں، اور اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ ناجیہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو ہو رہا ہے افسوس. ایک پارٹی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک دیکھ رہی ہے، باقیوں پہ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو ڈیولپمنٹ پہ، جمہوریت پہ، انفراسٹرکچر پہ بڑے آڑے ہاتھوں لو، اور جب کوئی آپ بات کریں کہیں پہ جائیں تو سارے سیاہ سفید کو جانیں. پیرامی پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں بحثیت وکیل. شوکت بھائی بھی اس کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ عدالتوں میں کیس نہ میں چلاؤں گا، نہ شوکت چلائیں گے، نہ کوئی اپوزیشن لیڈر چلائے گا، کوئی جج چلائے گا، اور جو وکیل ہوگا وہ اس کی رہنمائی اور رہبری کر رہا ہوگا، اور وہ اس کو آگے پروسیڈ کروائے گا. اس کے لیے کوئی عدالت ہوگا، کوئی قوانین ہوں گے. ہمارے ملک میں ایگزسٹنگ لا نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ لا تھی کمیشن آف انکوائری 1956، اس سے لوگ متفق نہیں. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے رکھ دو. ابھی پیپلز پارٹی نے کام کیا، کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے اعتزاز حسن صاحب نے ایک اپنا ڈرافٹ بنایا، گورنمنٹ نے بھی اپنا ایک ڈرافٹ بنایا، اور اس کو بل کی شکل میں قومی اسمبلی میں ٹیبل کر دیا گیا. اب یہ دونوں میٹر سامنے آئیں گے. جس دن یہ تھرو ہو جائیں گے اس کے بعد اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا. سپریم کورٹ پہ طے کرے گی کہ کون سی عدالت کس لیول پہ کہاں پہ اس کو چلایا جائے. ٹھیک، پھر اس وقت ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اگر میں یہ پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی یہ چیز ہوا ہے ان کے اپنے ملک کی قوانین کے تحت، ایگزسٹنگ قوانین کے تحت ہوا ہے. تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ قوانین ہے وہ اگر ناکافی ہے تو ہمیں نئے قوانین بنانے. اب نئے قوانین میں دیکھیے آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ 1992 میں اس کی کوئی بین نہیں تھی. پھر جس زمانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں 2006 میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، پرائم منسٹر نہیں تھے، ان کے بچے خود مختار ہیں. پرائم منسٹر واز انڈر ڈیورس، پرائم منسٹر واز ان فورس ایگزائل، تو وہ نہیں تھے اس میں. مگر میں اس ساری چیزوں کے باوجود سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ پاناما لیکس میں، پاناما پیپرز میں، کسی بینک میں، کسی لا فارم میں، کسی رجسٹریشن فارم میں کسی جگہ محمد نواز شریف صاحب کا نام لکھا ہوتا تو یقیناً محمد نواز شریف صاحب از خود آ کے بولتے ہیں بھائی ایف آئی اے والے بھی میری انکوائری کرو. اب جو ادارے ہیں یہاں پہ ایف بی آر نے نوٹس آلریڈی بھیج دیا ہے. لیکن اس پر یہی اعتراض تھا کہ وہ انہوں نے لاہور کا مارچ انہوں نے سٹارٹ کر دیا، لاہور میں ریلی. یہ اگر غلط فہمی ہے کہ لوگ ڈر کے پھر یہ لوگ نواز شریف کو نہیں جانتے ہیں، لیکن پھر شریف کو نہیں جانتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں، میں جانتا ہوں کہ وہ 39 ڈیز تک بندوق لیا، نواز شریف کو نہیں جانتے. نواز شریف کسی ڈرتے بڑھتے نہیں. آپ کیو آرز کی قانون سازی کی جو آپ بات کرتے ہیں، اس کیو آرز ہے کیا چیز؟ کیو آرز یہ ہے کیوں نہیں ان کی طرف سے ہو رہی، کیوں ہو رہی ان کی طرف سے کیوں ہو رہی؟ کیو آرز میں ایک سبجیکٹ یہ ہے کہ جناب جس کی بھی آف شور کمپنی تھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو تو آپ کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے. وہ تو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں گزشتہ 50 سالوں سے، جس کے وجہ سے اس ملک کی دال روٹی چل رہی ہے جس بھی حد تک چل رہی ہے. اب جو لوگ خود گئے ان کو بھی نہیں. ہاں، جو لوگ پبلک آفس ہولڈ کرتے رہے ان کے اوپر ہوگا، یا پبلک فیلڈ میں رہے موجود. اس لیے نہیں کر رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جہانگیر ترین صاحب نے شروع میں کہا کہ نہیں تھے، میں تو نہیں ہوں. بعد میں انہوں نے خود کنفیس کر لیا. علیم خان صاحب نے پہلے ایک فلیٹ کا کہا، پھر انہوں نے کہا جی میرے پاس 5 فلیٹ ہے. عمران خان صاحب نے 30 اکتوبر لاہور میں کہا تھا کہ میں کبھی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جب چھان بین ہونے لگی اور پتہ چلا کہ نیازی سروسز لمیٹڈ نے ایک مکان خریدا 83 میں، انہوں نے کہا ہاں جی جد انجب تو میں ہوں آف شور کمپنیز کا. پھر یہ جب چیزیں سامنے آنے لگی، اب سامنے آنے لگی ایک ہی چیز. میں کہتا ہوں ان کا حق ہے، وہ جو چاہے کرے. ایک طرف انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ مکان خریدا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس مجھے گفٹ ملا ہے. اب اگر آتا ہوگا in terms of Panama Papers and it's a disclosure، تو صرف نواز شریف اورینٹڈ نہیں ہوتا. جب کوئی قوانین بنتے ہیں، میرا بھائی شوکت جانتا ہے کہ اس میں موٹا پتلا لمبا کالا پیلا نہیں دیکھتے. یعنی آپ یہ طرف سے پی ٹی آئی کا موقف لے لیں. فیاض چوہان صاحب، آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس معاملے کو طوالت دی جا رہی ہے اور بجائے اس کے کہ اس معاملے کو قومی اسمبلی کے اندر حل کر لیا جائے، سڑکوں کی سیاست کی جا رہی ہے؟ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ نہال ہاشمی صاحب نے یہ کہا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کو اس کو تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ قانون سازی پر توجہ دینی چاہیے. ناجیہ بات یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی نہال ہاشمی وکیل ہیں یہ، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی باتیں جو ہے نا وہ وکالت والی نہیں ہیں. میں اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، ان کو شاید سمجھ آ جائیں. جناب والا افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس پڑھ کے دیکھیں. افتخار چودھری صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا ہے نا، اس میں انہوں نے برطانیہ کے اداروں سے، آف شور کمپنی سے، ریلیونٹ اداروں سے ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں
کہ 1900 آپ کے جناب 92 میں نواز شریف صاحب نے لاہور کے سرکاری اداروں سے اپنے حسین نواز اور حسن نواز کے بے فارم لے کے اس آف شور کمپنی میں جناب وہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں. وہ بے فارم کی کاپیاں افتخار چوہی صاحب نے اپنے ریفرنس میں جناب وہ سبمٹ کروائی ہوئی ہیں. اور آپ ساری دنیا جانتی ہے، یہ میرا بھائی وکیل اکثر ہمیں اخلاقیات کا درس بھی دیتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا قانون کی میں بات ان کے سامنے بڑے ادب سے رکھ دوں گا کہ بے فارم نابالغ بچے کے ہوتے ہیں. تو جو نابالغ بچہ ہوتا ہے نا، اس کی دولت جو ہے وہ اس کی نہیں کنسیڈر ہوتی، وہ اس کے باپ کی کنسیڈر ہوتی ہے، اس کے والد کی کنسیڈر ہوتی ہے. اور میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں نا کہ اس کے دولت مند ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. تو جناب والا پوری دنیا کا ہر مذہب، ہر قانون، ہر ایتھک، ہر ویلیو، ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی، ہر تہذیب کے اندر جب کوئی نابالغ بچہ کھرب پتی اور ارب پتی ڈالر اور پاؤنڈز میں ہوگا تو اس تمام ممالک کے قانون سب سے پہلے اس کے ابا جی کو ڈھونڈیں گے کہ اس ابا جی کو ڈھونڈو کہ جو اتنے جینیس تھے کہ جنہوں نے ایسے ہونہار بچے پیدا کیے کہ جو نابالغ 11-12 آپ نے اپنا موقف واضح کر دیا. فیاض چوہان صاحب، میں ذرا پیپلز پارٹی کا بھی موقف لوں گی. ابا جی کو ڈھونڈنے کے لیے بھائی جان اوپر جانا پڑے گا. اصل آدمی جو ہے نا، جو ابا جی جینیون بزنس مین تھے، محنتی تھے، ان کا نام ہے محمد شریف. اگر آپ ریڈی ہیں تو پھر ہم پیپلز پارٹی کا موقف لینے پیناما لیکس پر کی پیپل پالیسی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کی پاناما لیکس پر پالیسی کیا ہے؟ بریک سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور شوکت بسرا صاحب سے یہ سوال میں کروں گی. شوکت بسرا صاحب، بلاول بھٹو دم مست قلندر کے اعلانات کر رہے ہیں، عید کے بعد سڑکوں پر آنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ رائے ونڈ جانے کو تیار نظر نہیں آ رہے. عملی طور پر بھی پیپلز پارٹی کچھ کرے گی یا پھر صرف یہ بیان بازی ہی سامنے آتی رہے گی؟ ناجیہ، دونوں بھائیوں کو میں نے انٹرپٹڈ سنا ہے، میں توقع کروں گا کہ مجھے بھی کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. جی بالکل، آپ کہیے. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں ناجیہ، ابھی آپ سپیکر والی بات کر رہے تھے، فکرہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ایاز صادق صاحب کو آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف کے ذاتی ملازم نہ بنے، سپیکر کے تقدس کو بحال رکھیں. یہ ایسی کرسی ہے جس نے پورے پاکستان کی پارلیمنٹ کو چلانا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اس وقت وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. آگے میں چلتا ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، آپ نے میں ویسے 6 مہینوں کے کان پک گیا پاناما کو بات سنتے سنتے. کچھ نہیں، ادارے کچھ نہیں کریں گے. میری آج بات آپ نوٹ کر لیں، چوہان صاحب بھی بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فوج، آپ کی جتنے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر کچھ نہیں کریں گے ناجیہ. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سوائے اس کی کوئی حل نہیں ہے کہ خلق خدا میاں صاحبان سے تنگ ہے. لوگ یہ پاناما کے جو چور ہیں، نہال ہاشمی صاحب، میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ، یہ پاناما کے چور اور ماڈل ٹاؤن کے قاتل نہیں. آپ ایک ہی حل ہے. اوپر الزام چور کا نہیں سن لینا، میں درمیان میں نہیں بولا نا، درمیان میں نہیں بولا. آپ ہزاروں سے لے کر تک چلا جاؤں گا. اپنے استعمال کرنے تھوڑا خیال سر آپ کو صبر کر لینا. اب سن تو لے، میری بات تو سن لے. لیکن کچھ خیال کر کے بات. آپ نے کہا کہ پاکستان، میں آپ کو اس بات پہ آ رہا ہوں. جی، کچھ نہیں ہوگا ان اداروں سے. نہ آج تک میاں صاحبان وہ مقدس گائے ہیں. سر پہلے آپ چلیں گا، پھر کھڑے میں آپ شروع ہو جاتے ہیں، دیسی کوٹکنا سے شروع ہو جاتے ہیں. قانون سے بات کو سن لو میرے بھائی. ہو جاتے ہیں. آئیے آئیے. نہال ہاشمی صاحب، آپ کھل کے بولنا ہوتے تو جیل کے لیکن آپ ملا اور ہم جیتے بات تو سن لو. آپ کی حکومت چلے گی اگر آپ تحمل کے ساتھ آپ کو سنا، تھوڑا سا سن لیجیے. جی اچھا ناجیہ، میں آپ کو یہ کر رہا تھا. اب پنجابی کہتے ہیں سچ آکھیا پامڑ بچنا ہے. سن لیں، اپنی ٹرن پہ جتنی مرضی بات کہیے گا. گزارش یہ ہے، ابھی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، گالیاں نہیں دیتی. حکومتیں مولا جٹ نہیں بنتی. اگر بھئی آپ حکومت تھے، سب ادارے آپ کے نیچے تھے، آپ نے تو میاں شہباز شریف کہا کرتے تھے نا، شہباز جالب صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم الٹا لٹکا دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. کس نے روکا تھا؟ جب پاناما والا واقعہ آیا، میرا سوال تو وہیں آپ سے پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کیا ہے. اس سوال پہ آ رہا ہوں، ناجیوں سے بھی آ رہا ہوں. ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما سے ایک انچ، سن تو لو یار، صبر تو کر لو. نہال ہاشمی صاحب، مجھے پتا ہے اب آپ کو سن تو لو نا یار، سن تو لو. ناجیہ، پیپلز پارٹی ایک انچ پاناما لیگ سے پیچھے نہیں ہٹی، نہ ہٹیں گے. پرابلم کہاں پر آیا ہے؟ میں چوہان میرا بھائی ہے،
آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھر بھیجنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جس طرح ٹی او آر پہ اکٹھی تھی. خان صاحب کا پرابلم یہ ہوا, خان صاحب اچانک نکل پڑے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے جب انہوں نے دعوت دی, تحریک انصاف نے آج سے 5 دن پہلے 1 منٹ ضائع کیے بغیر اگلے دن ان کا احتجاج تھا, چیئرمین صاحب نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. اب میں آپ کو عرض کر دوں, یہ خبر بھی دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, ہمارے قائد جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہماری تنظیم نو کا عمل ہو رہا تھا, وہ آلموسٹ مکمل ہو گئی, ان قریب اناؤنس ہو جائیں گی. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, عید کے بعد جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گی, ریلیز بھی ہوں گی, اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید کنٹینر الگ الگ ہوں, منزل ایک ہے. منزل کیا ہے کہ پاناما کے چوروں کو اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو, ان کو انشاءاللہ خلق خدا کے ساتھ مل کر, چونکہ رائیونڈ کو کسی کے گھروں کا گراؤ ہم نہیں کرتے, نہ ہم گھروں پہ جا کے قبضے کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا کہ راستے جو ہیں وہ الگ الگ اختیار کیے جائیں گے لیکن منزل ایک ہی ہے. چوہان صاحب, فکرہ پلیز میں ناجیہ فکرہ مکمل کر لوں. دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اب عید کے بعد ہم اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے. ماضی میں ایم آر ڈی بنی, اے آر ڈی بنی, ہم اکٹھا کریں گے, ایک نقطے میں اکٹھا کریں گے. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اکٹھا کریں گے, آج مرچی صاحب نے یہی کہا ہے, لیکن اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. سندھ کے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اکٹھا کر دو میرا بھائی, یہاں کی گندگی اٹھا کر کے کہیں اکٹھا رکھوا دو میرا بھائی کراچی. اپنی ٹرن پہ بات کر لیں, جی 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 آپ بات کمپلیٹ کریں. چوہان صاحب بھی ہیں, مجھے بھی بات کرنی ہے مجھے. اچھا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی. کنٹینر الگ الگ کو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ مال روڈ سے آئے, کوئی جی ٹی روڈ سے آئے, کوئی موٹر وے سے چلا جائے. منزل ایک ہوگی, جماعت اسلامی, کیو لیگ, عوامی تحریک, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب لوگ اکٹھے بیٹھیں گے. سے کیا مراد ہے کہ آپ ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ بھی مسلم لیگ نون کرتی تھی. فاروق لغاری کے گھر پہ حملہ کیا گیا, ہمارے ایم این ایز ایم پی کے گھر جلائے گئے, ڈاکٹر طاہر قادری کے گھروں کو جلا دیا گیا, بچیوں کو مار دیا گیا. ہم گھروں میں نہیں جائیں گے. منزل کیا ہے؟ منزل پاناما کے چوروں کے خلاف پارلیمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے چوہان صاحب طاہر القادری نے رائیونڈ مارچ سے انکار کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی ساتھ دینے کو کسی حد تک تیار ہمیں نظر آتی ہے, لیکن واضح نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کنٹینر الگ ہو سکتے ہیں, منزل وہی ہے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ رائیونڈ مارچ ضرور ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ایک مرتبہ پھر اسلام آباد دھرنے جیسی صورتحال ہمیں نظر آئے گی؟ نواز لیگ ایک طرف ہوگی, پی پی ایک طرف ہوگی, پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہوگی. ناجیہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جن کا بڑا واضح نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکستان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ, چپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, کوئی چلتا چلے کوئی نہیں چلتا نہ چلے. یہ تو سولو فلائٹ ہو گئی, کیسے اڑے گی؟ سنیں ناجیہ میری بات کمپلیٹ ہونے دو. ہمارا یہ نعرہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا, پی ٹی آئی کے ووٹرز کا, پاکستان کی 20 کروڑ عوام جو گھروں میں بھی بیٹھی ہوتی ہے, باہر نکلنا پسند نہیں کرتی, لیکن وہ بھی جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو یہ دعائیں دیتی ہے. اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کے رنگ ہو. خان صاحب جو حکم کریں گے, جو آرڈر کریں گے, جو پلان دیں گے, جو اسٹریٹجی دیں گے, پی ٹی آئی کا کارکن اور ووٹر انشاءاللہ اس ملک کے اندر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور جمہوریت کو آبرو باختہ ہونے سے بچانے کے لیے اور جمہوریت کو ایک پاک صاف اور صاف ستھرا جمہوریت بنانے کے لیے ہم ان کے ہر حکم کے اوپر جو ہے لبیک کہیں گے. دوسری چیز, طاہر القادری صاحب نہیں آتے, سو بسم اللہ. پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, سو بسم اللہ. آپ کی قومی وطن پارٹی یا جماعت اسلامی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں. اور بھائی عمران خان اس ملک کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, وہ اپنے کسی بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا, وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالرز اور پاؤنڈز اکٹھا کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا, وہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کی جو ہے نا کو روشن کرنے کے لیے, ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں جی رائیونڈ, بھائی جان ہم نہ تو محلات کا جو ہے وہ گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں, نہ جاتی عمرہ کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں ناجیہ, میں آپ سے سوال پوچھوں گا. انقلاب فرانس ہمیں بڑے فخر سے پڑھایا جاتا ہے, انقلاب برطانیہ ہمیں بڑے فخر سے پڑھایا جاتا ہے ہماری کتابوں کے اندر جناب سوشیالوجی کی. ہمیں جناب رشین انقلاب کی جناب بڑے جناب لہک کے جناب اس کی داستانیں فیض احمد فیض اور احمد فراز کی پڑھائی جاتی ہیں. وہ کیا تھے؟ وہ تھے اس ظلم اور جبر کے خلاف ان بادشاہوں
ظالم اور کرپٹ شہنشاہوں کے خلاف عوام کا ایک رد عمل. اگر آپ اس کو جبر کہتے ہیں, اس جبر کے خلاف آپ سب کو جمع بھی کر رہے ہیں, آپ نے سب تمام پارٹیوں کے نام بھی لے لیے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, شیخ رشید صاحب آپ کو جوائن کریں گے؟ بھائی جی شیخ رشید صاحب جو ہے نا مجبور ہے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہی کرنا ہے. مجبور ہے؟ ہاں وہ کہیں نہیں جاتے جو ہے نا, آپ بے خبر ہیں. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری کی وجہ وہ آپ مجھے علیحدگی میں بات کریں گی تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہے شیخ رشید صاحب کی کہ وہ آپ کو جوائن کریں؟ یار آپ تو ڈرنے والے نہیں تھے یار, کھل کے بات کرو یار. آپ تو بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں بسرا صاحب کہ آپ ڈر بات کرو. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اگر انقلابی لیڈر بننا چاہتے ہیں بتا دیں. چوہان صاحب آپ تو خبر دیتے چلے گئے. میں خبر دے رہا ہوں نا. میری اپنے بھائی شوکت بسرا کے ذریعے سے بلاول زرداری صاحب سے ریکویسٹ ہے, یہ ایان علی کی, عزیر بلوچ کی اور ڈاکٹر عاصم کی مجبوری کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور میدان عمل میں آ جاؤ. دمادم مست کلندر کرو اس ملک کو بچانے کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قربانی دی اور آپ کہتے ہیں تو آ جاؤ, چھوڑو ان مجبوریوں. جلدی بات اپنی ریپیٹ کیجیے گا. جی بسرا صاحب کہیے آپ. پہلی بات یہ ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ چوہان میرا بھائی ہے. عمران خان سیلیبریٹی تھا, ہے, رہے گا. خان صاحب میں جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان کے فالوورز میں بھی ہے کہ امیچورٹی بہت زیادہ ہے. دیکھیں ابھی میں گفتگو سن رہا تھا, ساری کی ساری سولو فلائٹ. پہلے بھی انہوں نے یہی کرتوت کیے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ میاں سبان کو گھر بھیجنا ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا. ہمیں چونکہ ادارے ان کے تابع ہیں, ادارے ان کو گھر نہیں بھیجیں گے. بسرا صاحب کل بھی میرے تمام باتیں موجود تھیں لیکن وہ متحد نہیں ہو رہی تھی. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ آپس میں لڑی نہیں. اگر خان صاحب میچور ہو جائیں, خان صاحب سیاستدان بن جائیں, سیاستدانوں والا رویہ اپنا لیں اور ان کے جو پیروکار ہیں, تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میاں سبان اس وقت جدہ ٹھیک ہے. اپوزیشن کیا کرنے چاہیے ہوگا یہ تو کیا آخری منٹ ہے میرے پاس. نہال ہاشمی صاحب آپ یہ کہیے گا کہ اب حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ اپوزیشن کا موقف آپ نے سن لیا, بڑے فرم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, جانا ہے انہوں نے, کنٹینر الگ ہو لیکن منزل ان کی ہے کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ہمارا مقابلہ بھی نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ بسرا صاحب, ان کی پارٹی بڑی سمارٹ کھیلتی ہے. یہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلتے ہیں, 2020 بھی کھیلتے ہیں اور ون ڈے بھی کھیلتے ہیں. اب انہوں نے کراچی میں بہت اچھا میچ کھیلا ہے, باقی جگہوں میں بھی کھیلتے رہے. اب T20 شروع ہونے والا ہے, یہ بیچارے کوئی میچ ہی نہیں کھیل پا رہے ہیں, اپنا فیلڈ چھوڑ کے کہیں اور آ گئے. ان کو چاہیے کے پی پہ کنسولیڈیٹ کریں, کنسنٹریٹ کریں. جو نوکریاں بک رہی ہیں, جو پرویز کھٹک صاحب نے نوکریاں بیچی, اس کو ٹھیک کریں. جو دہشت گردی اس کا خاتمہ کریں. مردان پہ ذرا نظر رکھیں, رپورٹ جو دی جاتی ہے اس کے پر فوری کارروائی کریں. اور ضیاء اللہ آفریدی بیچارہ جو اب بھی جیل میں ہے, اس کے بارے میں ذرا سا آپ سوچیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فیاض چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عید کے بعد ڈرائیوڈ مارچ ہونے والا ہے. اپوزیشن جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈٹی ہوئی ہیں, انہوں نے مارچ کرنا ہی ہے. ان کے کنٹینرز الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی منزل ایک ہی. اب حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس کو کس طرح سے روکا جا سکے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.